بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ یہاں یہ بھی بتا دیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا اس بات کو بھی لازم کرتی ہے کہ ہم آپ کی آل اولاد سے بھی محبت کریں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سادات کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے محبت بالکل ایک فطری سی بات ہے۔ ہم جن انسانوں سے یا جن شخصیات سے محبت کرتے ہوتے ہیں ان کی جو بھی نسبتیں ہوتی ہیں وہ نسبتیں کسی بھی پہلو سے ہیں، اور خاص طور پر وہ خاندانی جو نسبت ہو اس نسبت کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جن سے وہ محبت رکھتا ہے، جن سے وہ تعلق رکھتا ہے، ان کے متعلقین سے بھی ایک محبت آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں محبت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں لا محالہ آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے لوگوں کے ساتھ، آپ کے متعلقین کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ اور جتنے بھی متعلقین ہیں ان سے محبت پیدا ہو جانا بالکل ایک فطری امر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے محبت کرتے ہیں، درا حالے کہ وہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہم آپ کے والد حضرت عبداللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی بعثت سے پہلے چلے گئے تھے۔ حضرت ابو طالب اگرچہ آپ کی بعثت کے دوران میں موجود تھے اور یہ اسٹیبلش بات ہے کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، آپ پر شفقت فرمائی۔ اسی پہلو سے ہم ان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا احترام کیا ہم پر بھی اس کا احترام واجب ہے۔ اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ہم ان کو اپنی ماؤں کا درجہ دیتے ہیں اور ان سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں آپ کی صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، تو ان سب سے ہمارا احترام کا، محبت کا تعلق ہے۔ اسی طرح آپ کے داماد ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، تو ان کے ساتھ بھی ہماری محبت اسی طریقے سے قائم ہے۔ پھر آپ کے نواسے ہیں جن کے ساتھ آپ نے براہ راست بہت محبت کا، پیار کا اظہار کیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بڑی برگزیدہ شخصیات ہیں، بڑی عظیم شخصیات ہیں، ان کے ساتھ محبت قائم ہو جانا اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جانا ان کے لیے باعث اعزاز ہے اور ہمارے لیے باعث محبت ہے۔ تو یہ محبت قائم ہو جانا بالکل فطری بات ہے، یہ محبت قائم رہتی ہے، اس کو کبھی دلوں کے اندر سے نہ ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک موجودہ زمانے کے سادات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایک زمانہ گزر گیا، 1400 سال ایک طرح سے گزر گئے، اور اس میں خاندان میں بھی بڑی وسعت آئی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اتنی زیادہ وسعت آ جائے تو پھر محبت کے اندر، تعلق کے اندر وہ قوت، وہ اثر اس طریقے سے قائم نہیں رہتا، وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وسعت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ خواہش کرنا کہ جس طرح میں کسی سید خاندان کے شخص کے ساتھ اس خیال سے کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاندانی تعلق ہے اس بنیاد پر محبت کرتا ہوں، تو دوسرے کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے، کیونکہ دور حاضر میں جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو بعض گھرانوں کے اندر وہ نسبت پر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نسبت متحقق بھی ہے یا نہیں ہے، کیسے وہ سلسلہ چلا، کیسے نہیں چلا۔ لوگ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی برگزیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار، وہ اعزاء اور وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب کھڑے ہوئے تھے اس زمانے میں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صلبی یا کسی ذاتی نسبت سے آپ کے ساتھ ان کا تعلق
اس جگہ پر ان کو قائم نہیں کرتا کہ ان کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ فضیلت تو ظاہر ہے تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر ہوگی، تو اس کا تعلق ہماری محبت سے ہے، فضیلت کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح حالیہ زمانے میں بھی اگر ہم کسی خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو محبت ہی کی حد تک معاملہ ہونا چاہیے، کسی عقیدت کی جگہ پر یا کسی فضیلت کی جگہ پر یا کسی برگزیدگی کی جگہ پر ان کو فائز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ مختصر طور پر حضور پاک کی شفاعت کے بارے میں بتائیے۔ ہم میں سے ہر شخص آپ کی شفاعت کا طلبگار ہے اور چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک اس کی سفارش کریں اور وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔ شفاعت کے معنی ہے کہ معافی کے لیے سفارش کرنا۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر گھر کے اندر بچے سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور معاملہ والد صاحب کے پاس جاتا ہے اور بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں درگزر کیا جائے، تو پھر ماں اس کی سفارش کرتی ہے اور والد صاحب سے یہ کہتی ہے کہ درگزر کیجئے، اس کو معاف کر دیجئے۔ تو والد اگر معاملے کی نوعیت یہ ہے تو اپنا کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، مثلا اسکول کے اندر کسی بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، طالب علم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو استاد یعنی اس کا جو ٹیچر ہے وہ اس کو تنبیہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس بچے کو معافی ملنی چاہیے تو وہ اس بچے کو لے کر پرنسپل کے پاس مثال کے طور پر چلا جاتا ہے اور پرنسپل کے سامنے اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ میں نے بچے کو سمجھا دیا ہے، آپ اس کو معاف کیجئے، درگزر کر دیجئے۔ تو یہ شفاعت کا معنی و مفہوم ہے، یعنی معافی کے لیے کسی کی سفارش کرنا۔ اب جہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تعلق ہے تو اپنی حقیقت میں، اپنی روح میں وہ اسی نوعیت کی شفاعت ہے کہ آپ انسانوں کی خطاؤں کے حوالے سے، ان کے گناہوں کے حوالے سے، ان کی طرف سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کے حوالے سے پروردگار کے حضور اس امر میں سفارش کریں گے کہ پروردگار ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیے اور انہیں معاف کر دیجئے۔ یعنی یہ ایک درخواست ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہوں گے پروردگار کے حضور میں اپنی درخواست، اپنی التماس پیش کریں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اصل میں 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک جز یہ ہے کہ جس شخص کے حوالے سے شفاعت مقصود ہے یا جو شخص اصل میں کسی گناہ کا، کسی غلطی کا، کسی کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ خواہش رکھتا ہے اور پروردگار عالم سے بھی اس امر کا طلبگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے۔ تو ایک پہلو یہ ہے اس فرد کے پہلو سے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی درخواست یا اس کی اس خواہش کو اپنی سفارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کن حیثیت اللہ تعالیٰ کے نبی کو حاصل نہیں ہے، فیصلہ کن حیثیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ اذن بھی دیتے ہیں اس امر کا کہ آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح اس سفارش کو قبول کرنے کا جو مقام ہے وہ بھی پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اب شفاعت کو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 اصول متعین ہو کر آتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے کوئی شخص یا کوئی فرشتہ یا کوئی برگزیدہ ہستی شفاعت کر سکتی ہے۔ فرمایا ہے کہ کل للہ الشفاعت جمیعا، یعنی کہہ دیجئے کہ سفارش کا تمام تر جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کی یا سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ سفارش کا معاملہ، شفاعت کا معاملہ تمام تر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کے حکم پر کوئی شخص، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول جو ہے وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اور پھر اس کی درخواست کرے گا کہ فلاں شخص کی یا فلاں اشخاص کی یا فلاں گروہ کی یا فلاں امت کی
سفارش قبول کی جائے اور اس کے حق میں بخشش فرمائی جائے۔ اور دوسری بات جو اسی کے نتیجے میں واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار جب اجازت دیں گے تو ظاہر ہے کہ انہی انسانوں کے بارے میں اجازت دیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے بارے میں انہوں نے مغفرت کا فیصلہ کر لیا ہے، بخشش کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو گویا فیصلہ ایک طرح سے پہلے سے طے ہوگا پروردگار کے ہاں، نبی کریم کے اکرام کے لیے یا فرشتوں کے اکرام کے لیے یا بعض دیگر صالحین کے اکرام کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ آپ چاہیں تو ان کی شفاعت کریں، چاہیں تو ان کی سفارش کریں۔ تو سفارش کا یہ تصور ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں یہ تصور قائم نہیں کر لینا چاہیے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کی سفارش کریں گے، کسی ایسے شخص کی شفاعت فرمائیں گے کہ جو اصل میں شر کا مجموعہ ہوگا اور گناہوں کا اس کا جو پلڑا ہے وہ نیکیوں کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ تو ایسے شخص کی سفارش بظاہر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے، یعنی جو شخص جہنم میں جانے والا ہوگا، جو شخص دوزخ میں جانے والا ہوگا، اس شخص کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ اگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اذن نہیں دیں گے کہ آپ اس شخص کی یا اس گروہ کی سفارش فرمائیں۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ گناہوں کی دو نوعیتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کسی شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی آبرو کے بارے میں کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بالکل الگ نوعیت کے ہیں۔ اور اسی طرح جرائم کی یا گناہوں کی یا زیادتیوں کی یا غلطیوں کی، کوتاہیوں کی ایک نوعیت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق پروردگار سے ہوتا ہے، یعنی انسان سے نماز چھوٹ گئی، اس سے روزہ چھوٹ گیا، اس سے جو بعض دوسرے معاملات ہیں جن کو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا مثبت نوعیت کے، وہ ادا نہیں کر پایا۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو پروردگار کے تعلق کے حوالے سے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک پہلی نوعیت کی چیزوں کا تعلق ہے تو اس میں وہ چیزیں جو اصل میں خالص زیادتی پر مبنی ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے دوسرے کی جان لے لی ہے، مثال کے طور پر کسی نے دوسرے شخص کا مال لوٹا ہے اور اس نے دنیا میں نہ اس کی تلافی کی، نہ اس سے معافی کا خواستگار ہوا اور نہ اس کے حوالے سے کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی، نہ اس پر کوئی سزا نافذ ہوئی، تو وہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، یعنی ان لوگوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ نہ اللہ تعالیٰ اذن دے گا اپنے پیغمبر کو یا اپنے برگزیدہ لوگوں کو کہ وہ ایسے مجرمین کی سفارش کریں، اور نہ وہ لوگ یا وہ انبیاء یا وہ برگزیدہ ہستیاں ان لوگوں کی شفاعت کریں گی یا سفارش کریں گی۔ تو یہ دونوں جو نوعیتیں ہیں ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں کے بارے میں انسان نے یہاں پر توبہ کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی معافی گڑ گڑا کر پیش کر دی ہے، اور ان کے معاملے میں جس قدر تلافی کی گنجائش تھی اس کے پاس اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، تو اس نے وہ تلافی کر دی ہے، تب معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں میں درگزر فرمائیں گے۔ جی، اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر میں ختم نبوت کے موضوع پر کچھ روشنی ڈالیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے کیا تقاضے ہیں جو ہمیں لازماً پورے کرنے چاہیے۔ ختم نبوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حقائق کو تسلیم کیا جائے، کچھ باتوں کا اعتراف کیا جائے، کچھ چیزوں کا ادراک کیا جائے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک ترتیب کے ساتھ چند نمایاں چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے، یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا منبع و ماخذ اس دنیا میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ دین کا، اللہ کی ہدایت کا واحد تنہا ماخذ ہیں، اور آپ ہی سے دین کو وصول کیا جائے گا۔ آپ کے علاوہ کسی اور جگہ سے دین کی سند حاصل نہیں کی جا سکتی یا دین کو وصول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، اس بات پر یقین رکھنا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، اللہ کی آخری کتاب آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا تمام اہتمام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔
اب اس کے بعد اس نوعیت کی ہدایت کی کوئی ضرورت انسانیت کو باقی نہیں رہی ہے۔ اور تیسری اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس چیز کو مانا جائے کہ نبوت بھی ختم ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کے کمالات بھی ختم ہو گئے ہیں، یعنی وہ اوصاف جو نبوت کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وحی آئے گی، فرشتہ آئے گا، کشف ہوگا، الہام ہوگا، یہ ساری جو چیزیں ہوں گی یہ نبوت کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نہ اب کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی الہام ہوگا، نہ آسمان سے رابطہ ہوگا، نہ کوئی فرشتہ آئے گا۔ یہ سارے معاملات اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے ہیں۔ تو نبوت بھی ختم ہوئی ہے اور نبوت کے اوصاف و کمالات بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں واجب الاطاعت جو ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ آپ کے علاوہ اس پہلو سے یعنی دین کے پہلو سے کسی اور کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آپ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا، آپ ہی کی بات کو دین سمجھا جائے گا۔ آپ دین کے پہلو سے جس چیز سے روکیں گے اس سے روکا جائے گا، اور جس چیز کی اجازت دیں گے اس کی اجازت کو تسلیم کیا جائے گا، اور اسی طرح جس چیز کو آپ کرنے کا کہیں گے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ کسی پیر کو، کسی مرشد کو، کسی صوفی کو، کسی ملا کو، کسی عالم کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ہم باقی انسان امت ان کے سامنے ایک طرح سے اس حیثیت سے سر تسلیم خم کرے کہ ان کی بات کو اس طرح تسلیم کرے جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج کیا ہے یا ماضی میں کیا ہے یا آئندہ کرے گا، تو اس کے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ دروغ گو ہے، اس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، جعل سازی پر مبنی ہے، اس کو کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خدا کا یہ فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، مانا جائے کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید جو آپ پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فلسفے کو، تمام نقطہ نظر کو، تمام جتنے بھی نظریات دنیا میں پیش کیے جاتے ہیں، تمام انسانی افکار کو، اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو چیزیں بھی بیان کی جاتی رہی ہیں، تمام کتابیں جو اس سے پہلے الہامی طور پر نازل ہوئیں یا ان کے کوئی نہ کوئی مسودات آج کی دنیا میں موجود ہیں، تمام تر چیزوں کو قرآن مجید پر پرکھا جائے گا، اس کی میزان میں تولا جائے گا اور اس کی کسوٹی پر جانچا جائے گا، اور اس کے بعد جو چیز یہ کتاب قبول کرے گی اسی کو تسلیم کیا جائے گا، اسی کو دین کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا، اسی کو من جانب اللہ سند حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو یہ کتاب رد کرتی ہے، دین کی حیثیت سے قبول نہیں کرتی، تو اس کو دین کی حیثیت سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دنیا تک ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو باقی انسانوں تک، باقی امتوں تک، باقی انسانیت تک پہنچائیں، باقی لوگوں تک پہنچائیں، اور اس مقصد کے لیے ادارے بنائیں، اس مقصد کے لیے تنظیمیں بنائیں، اس مقصد کے لیے علماء کو تیار کریں، تاکہ وہ دین پر تحقیق کا، دین پر بصیرت پیدا کرنے کا فریضہ انجام دے سکیں، اور اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک، مختلف زبانوں میں، مختلف اسالیب میں غیر مسلموں تک، اور اسلام کے بھی جو پیروکار ہیں، جو مسلمان ہیں، ان تک بھی صحیح علم کی، صحیح دین کی تفہیم کی جائے۔ تو یہ امت کا بحیثیت مجموعی فریضہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے بعد اس فریضے کو، اس کام کو بھرپور طریقے سے انجام دیں۔